تعالی جب مدینے پہنچے تو آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور اپنے مشن میں لگ گئے۔ آپ نے پلان بنایا کہ میں تمام مدینے والوں کو اکٹھا کروں گا اور ان کے اندر ہیرے جواہرات بانٹوں گا، اور وہ دو بندے جن کے متعلق آقا نے پیشن گوئی کی تھی وہ آسانی کے ساتھ انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ لیکن انہوں نے تمام مدینے والوں کو اکٹھا کر کے سونا چاندی بانٹا، لیکن وہ دو چہرے منحوس چہرے جو دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ تو آپ نے سب سے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو ایک بندے نے کہا کہ سیدی دو مغربی باشندے ہیں، وہ اتنے امیر ہے کہ وہ اتنی سخاوت کرتے، وہ آپ سے سخاوت کیا لیں گے، آپ سے ہدیہ کیا لیں گے، وہ تو خود بہت سخاوت کرتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انہیں لاؤ۔ تو جب ان کو لایا گیا تو وہ بڑے متقی پرہیزگار چہرے والے داڑھیوں والے بابے تھے، اور آپ نے انہیں بلا کر خود جو ہے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے بالکل قریب جو گھر تھا اس کو رینٹ پہ لیا ہوا تھا۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر جگہ کو چھان بین کی، ہر جگہ ڈھونڈی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پہچان لیا کہ یہ وہی بندے ہیں جن کے متعلق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دو کتوں سے مجھے بچاؤ۔ وہی کتے تھے، وہی منحوس تھے۔ تو آپ نے ان کے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کسی چیز کا کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ واقعہ ہی برے لوگ ہیں، منحوس لوگ ہیں، اور یہ کوئی کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی صنع میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے وہاں سے قلین ہٹائے گئے تو ان کے نیچے جو ہے پھٹے ظاہر ہو گئے۔ جب پھٹوں کو ہلایا گیا، ہٹایا گیا، تو وہاں سے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ وہ بدبخت لوگ جو ہیں سرنگ میں انہوں نے اس طرح نکالی کہ وہ ساری رات سرنگ نکالتے رہتے، صبح مشکوں میں مٹی بھرتے اور مدینے سے باہر جا کے اس مٹی کو پھینک آتے اور واپسی میں ان میں پانی بھر کے لے آتے۔ اب وہ بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ سرنگ میں داخل ہوئے تو ابھی وہ شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں تک پہنچے تھے، پاؤں ننگے ہو چکے تھے۔ تو آپ نے بہت روئے اور ان کا سل قلم کیا اور مسجد نبوی کے ارد گرد اتنی گہرائی تک مٹی کھدوائی کہ جہاں تک پانی نکل آئے، تو اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا تمام حجرے کے ارد گرد، تاکہ آئندہ کوئی یہودی نصرانی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ تو دیکھیں یہ ایک پالیسی تھی کہ وہ گنڈے یہودی جو تھے وہ اپنے بادشاہ کے حکم سے وہاں پہ پہنچے تھے،
اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جسم مبارک کو نکالنا تھا اور اپنے ملک میں لے جانا تھا۔ جب اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے معاذ اللہ، تو پھر انہوں نے اعلان کروانا تھا کہ مسلمانوں تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نبی کہاں ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ نبی کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، تو اگر یہ سچ ہے تو اپنے نبی کی قبر کو کھودو تاکہ ہمیں یقین ہو، نہیں تو معاذ اللہ تمہارا دین جھوٹا ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو لگانا تھا، مسلمانوں کو ابھارنا تھا، ان کی غیرت کو ابھارنا تھا کہ مسلمان مجبور ہو جاتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کشائی کرتے، اور جب قبر کشائی کرنی تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک جسم جو ہے وہاں نہیں ہونا تھا، تو انہوں نے اسلام کے اوپر بہتان باندھنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ دیکھیں کچھ کام جو ہوتے ہیں کسی کے حصے میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں یہ کام کروایا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بشارت دی، اے نور الدین زنگی مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ تو اس طرح جو ہے یہ فتنہ غائب ہوا، نہیں تو مسلمانوں کے درمیان بہت بڑا فتنہ اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کی حفاظت فرمائی، اور آپ کے جسم کو محفوظ رکھا، اور اس کے بعد جو ہے مسجد حجرہ مبارک کے ارد گرد جو ہے وہ کھائی نکال کر اس میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا تاکہ کوئی بھی جسم مبارک کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ وما علینا